اس وقت میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی بابری مسجد کی تعمیر کی جو شروعات ہوئی ہے یا اعلان ہوا ہے، وہ ہندوستان کی سیاست کو، خاص طور سے مسلمانوں کی سیاست کو کتنا نقصان پہنچائے گا یا فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ہی کہہ دیا اس بات کو، اور جو سچائی بھی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے، عام لوگوں نے بھی، عام شہری، عام جس کو کہا جائے کہ لوگ ہیں ہمارے ملک کے، جو امن پسند ہیں، جو ہندو مسلم ایکتا میں یقین رکھتے ہیں، ویسے تمام لوگوں نے اس کو خارج کر دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر سیاسی پارٹیوں نے بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، کوئی ایسا منصوبہ ہے جس کا فائدہ کچھ لوگ اٹھانا چاہتے ہیں۔ جیسے پچھلی بار جو بابری مسجد کا جو موومنٹ تھا اور جس طرح سے اس کو شہید کیا گیا، اس کے بعد وہ تمام مقدمات، کیسز چلتے رہے اتنے لمبے عرصے تک، پھر سپریم کورٹ سے اس کا ایک فیصلہ آیا۔ اب پھر سے اس کو زندہ کرنا، پھر سے اس ایشو کو تازہ کرنے کے پیچھے یقیناً کچھ لوگوں کا کچھ مقصد رہا ہوگا۔ اور جہاں تک ہم لوگوں کا سوال ہے، بالکل ہم اس کو کہیں بھی کوئی اہمیت دینا نہیں چاہتے ہیں، اور ایک طرح سے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح کے خیالات یا اس طرح کی جو ایک سوچ ہے جس سے اس ملک کی ماحول کو بگاڑنے کی کوشش ہے، فرقہ پرست طاقتوں کو تقویت دینے کی بات ہے۔ یہ سب ہم کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے یہ کام کرایا جا رہا ہے جو اس ملک کی ماحول کو بگاڑ کر اس کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک دقت یہ بھی ہے کہ جو پہلی تصویریں آئی تھیں جس روز یہ اعلان ہوا تھا، مسلمانوں کا ایک طبقہ کافی بھیڑ میں وہاں اکٹھا ہوا تھا، تو وہ طبقہ جہاں پہ ابھی بھی ان کو ورگلانا آسان ہے، چاہے وہ ویسٹ بنگال ہو یا ویسٹ بنگال کے باہر ہو۔ ابھی چونکہ نیکسٹ الیکشن بھی ہے بنگال میں، تو اس ایشو کو بڑا کر کے اور پھر مسلمانوں کی ان کی حامی لے لینا کہ چلیے بھائی ہم ساتھ ہیں اس بابری مسجد کے، اور ایشو کو بڑا بنایا جائے وہاں کے الیکشن میں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ ایشو اور بڑا ہو؟ دیکھیے، کا کوشش ہوتی ہے ہر صوبے میں، ہر ریاست میں، یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک کے اقلیت کا، یا یوں کہے کہ سیکولر ووٹوں کا، کیسے اس کو بانٹا جائے، کیسے اس میں ایک درار پیدا کی جائے، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ ابھی بہار میں بھی ہم نے دیکھا، دوسرے ریاستوں میں بھی چناؤ جہاں جہاں ہوتے ہیں، نیشنل لیول پر بھی جب چناؤ ہوتا ہے تو یہ کوشش ہوتی ہے، خاص طور پر جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے وہ اس بات کو مان چکے ہیں، یا لگاتار اس بات کو وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کا ووٹ نہیں چاہیے، مسلم ووٹ نہیں چاہیے۔ تو ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح سے سیکولر جماعتوں سے مسلم ووٹوں کو الگ کیا جائے، اور تاکہ سیکولر پارٹیاں کمزور ہوں اور ان کو الیکشن جیتنا ان کے لیے مشکل ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ابھی 1 سال بچا ہے، 1 سال بھی نہیں بچا ہے، 10-11 مہینے وہاں پشچم بنگال کا الیکشن ہونا ہے، اور ممتا بنرجی، میں مانتا ہوں کہ بہت مضبوطی سے وہ فرقہ پرست طاقتوں سے ہمیشہ لوہا لیتی رہی ہیں، لڑتی رہی ہیں، اور وہاں کے عوام نے ان کا ساتھ بھی دیا ہے۔ تو یہ ساری سازش، یہ بابری مسجد کے پیچھے یہی ہے کہ کسی طرح سے ان کو کمزور کیا جائے اور سیکولر طاقتوں کو کمزور کیا جائے، کیونکہ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر سیکولر طاقتیں ایک رہیں گی، ایک جٹ رہیں گی،
ان کے ووٹ منتشر نہیں ہوں گے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کا پشچم بنگال میں ان کا آنا مشکل ہے۔ ایک نا بہت ہائپوتھیٹیکل کویشچن ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ ابھی 10-11 مہینے جو بھی بچے ہیں الیکشن میں، ظاہر سی بات ہے بی جے پی بھی لڑنے کی پوری طاقت لگا دے گی، ان کو ویسٹ بنگال جیتنا ہے، ان کے ایجنڈا میں ہے، تو آبویسلی وہ طاقت لگائیں گے۔ ہمایوں کبیر جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کا اعلان کیا ہے وہ ٹی ایم سی میں تھے، ابھی ان کا سسپینشن ہوا ہے۔ مان لیجئے کہ آنے والے دنوں میں یہ بابری کو ایک ایشو بنائیں اور ہمایوں کبیر وہاں پہ مسلمانوں کے مسیحا یا بڑے نیتا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بن جاتے ہیں وہ۔ اب بی جے پی کی کاٹ کے لیے اگر ممتا بینرجی واپس لاتی ہیں، ان کو یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ مسلمانوں کے نیتا بن گئے تو ٹی ایم سی کا مسلم ووٹر کہیں چھٹک نہ جائے، اور اس وجہ سے وہ واپس لے کر آتے ہیں ہمایوں کبیر کو ٹی ایم سی میں اور پھر الیکشن لڑتی ہے، اس وقت کانگریس کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ آپ کے مہا گٹھ بندھن وہ ساتھ بھی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بیوقوفی ممتا بنرجی نہیں کریں گی، اور یہ ماننا کہ ہمایوں کبیر جو کر رہے ہیں اس کو بنگال کے سبھی مسلمانوں کا سمرتھن ہے یا حمایت حاصل ہے، تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے مسلمان بھی ہندوستان کی سیاست کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی یا آر ایس ایس جو چاہتی ہے وہی کام ہم بھی کریں تو اس کا نقصان تو الٹیمیٹلی مسلمانوں کو ہی ہوگا۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ممتا بنرجی بھی کوئی ایسی بیوقوفی کرے گی، سیاسی بھول کریں گی جس سے ہمیشہ کے لیے جو ان کا ایک سیکولر امیج ہے اس پر کسی طرح کا داغ لگے، تو وہ ایسا کرنے والی نہیں۔ وہ ہمیشہ جس طرح سے انہوں نے ہندو فرقہ پرستی سے لڑائی لڑی ہے، ہم کو لگتا ہے کہ مسلم فرقہ پرست بھی اگر آگے آئیں گے تو ان سے بھی وہ لڑنے میں کافی حد تک صلاحیت ہے ان کے اندر۔ اور ہمارا یہ اپنا ماننا ہے کہ چاہے ہندو فرقہ پرستی ہو یا مسلم فرقہ پرستی ہو، کسی بھی جماعت یا کسی بھی مذہب کی فرقہ پرستی ہو، وہ ہم سب کے لیے، ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ویسی حالت میں ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ فرقہ پرستی کا جواب فرقہ پرستی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو پشچم بنگال میں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ہم کو تو یہ کرنا ہوگا، خاص طور پر مسلمانوں کو یہ کرنا ہوگا کہ جو سیکولر جماعتیں ہیں جو فرقہ پرستی سے لڑ رہی ہیں ہندوستان کے پیمانے پر یا ریاست کے پیمانے پر، ان کے ساتھ جا کر ان کو تقویت دیں، ان کی مدد کریں۔ یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ابھی کہ جو بابری کا جو یہ نیا ایشو ہے، آپ نے اس کو بہت ہی اچھے سے آپ نے اس کو فرقہ پرستی کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا ہے۔ جو میرا خدشہ تھا، جو میرا ڈر تھا، وہ یہی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو لوگ عام مسلمان اس کو ایک ایموشنل کارڈ کے طور پہ کھیل جائیں، لیکن آپ نے بہت اچھی طرح سے بتا دیا کہ یہ فرقہ پرستی ہے۔ اور میں ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو، معاملہ ہو، اگر وہ لگتا ہے کہ دو فرقوں میں ڈفرینسز پیدا کریں، اور ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دو بڑی قومیں ہیں، تو جہاں بھی یہ فرق ہو وہ سمجھ لیں کہ آپ بھی فرقہ پرست ہیں، اور پھر آپ کسی اور کو یہ کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے کہ فلاں پارٹی یا فلاں جو فرقہ ہے وہ فرقہ پرست ہے۔ نہیں، آپ بھی اگر یہ حرکت کریں گے تو آپ بھی فرقہ پرستوں کی ہی فہرست میں شامل ہوں گے۔ طارق انور صاحب، ابھی پورے ملک میں، ابھی ویسٹ بنگال سے باہر نکلتے پورے ملک میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو حاشیے پہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے کئی ساری بنیادی مسئلے ہیں، ان کے تعلیم ہو، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، سیاسی طور پہ بالکل حاشیے پہ ہیں اس وقت، اور سماجی طور پہ بھی۔ آپ کی نظر میں مسلمانوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ تو سیکورٹی ہے۔ آج جو اس ملک کا مسلمان ہے وہ ڈرا ہوا ہے، خوفزدہ ہے، کبھی بجرنگ دل کی وجہ سے، کبھی ہندو مہاسبھا کی وجہ سے، کبھی آر ایس ایس کی وجہ سے، جس طرح سے کبھی ہر طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، لنچنگ سے لے کر زبردستی ان کو کئی نعرے لگانے کی بات کہی جاتی ہے، تو مسلمان تو خوفزدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک غلط طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے۔
لیکن پھر بھی ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ آج بھی اس ملک کی جو بڑی آبادی ہے وہ اس ملک کے اندر جو ہماری گنگا جمنی تہذیب رہی ہے اس کے حق میں ہے، اس کے ساتھ چلنا چاہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے لوک سبھا کے چناؤ میں تمام کوششوں کے باوجود 400 کا نعرہ بھی لگایا گیا کہ 400 کے پار، اور پوری طاقت بھارتیہ جنتا پارٹی نے جھونک دی. اس کے بعد بھی ان کو 240 سیٹ آئی، لگ بھگ ان کو 65 سیٹوں کا نقصان ہوا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آج کی تاریخ میں بھی جو سیکولر طاقتیں ہیں وہ کافی مضبوط ہیں، اور وہ ایسی تمام فرقہ پرست طاقتوں کو ہم کو لگتا ہے کہ ان کو شکست دینے کے لیے کافی ہے. مدعوں کے مسئلے پہ، پریشانیوں کے مسئلے پہ اس وقت دیکھا جائے تو مسلمان سڑکوں پہ ہیں، لیکن سنسد میں ان کی آواز اس طرح سے نہیں اٹھ پا رہی ہے جو مسئلے ہیں. اس کے پیچھے آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ نہیں، تمام سیکولر پارٹیاں کوئی بھی ایسا مسئلہ آتا ہے تو کھڑی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نہیں کھڑی ہوتی، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو. ہم لوگ تو مسلمان کی جو تعداد ہے وہ 25 ہے یا 24 ہے، ایسی کچھ ہے، مجھے یاد بھی نہیں کتنے نمبر ہمارے ہیں. لیکن ابھی جب مسئلہ آیا تھا وقف کا، اور وقف ترمیم بل آیا تھا، تو ساری سیکولر پارٹیاں نے ساتھ دیا اور مخالفت کیا اس بل کا، پوری طاقت سے مخالفت کیا، ووٹ دیا. جب اس کا پارلیمنٹ کے اندر ڈویژن ہوا تو اس ڈویژن میں ان لوگوں نے جو ہمارا اسٹینڈ تھا، جو سیکولر پارٹیوں کا اسٹینڈ تھا، وہ ایک بالکل ایک جٹ تھا، اور پوری طاقت سے انہوں نے اس کا مخالفت کیا. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم کو مسلمانوں کو یہ کبھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اکیلے کچھ کریں گے یا ہماری تعداد سے کچھ ہونے والا ہے. ہم کو ہمیشہ جو سیکولر مزاج کے لوگ ہیں، سیکولر پارٹیاں اس ملک میں ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ان کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو ہم اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ کیا کیا مسئلے ہیں، مسئلے تو بہت ہیں. ایک تو میں نے سیکورٹی کی بات کی، دوسری بات تعلیم کی ہے، روزگار کی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، حالانکہ یہ کامن ہے. روزگار کا مسئلہ ہندوؤں کا بھی ہے، پورے ہندوستان کے لیے. ہاں، تعلیم کا بھی مسئلہ بھی پورے ہندوستان کے لیے. لیکن خصوصاً مسلمانوں کو ان چیزوں پر زیادہ کوشش کرنی چاہیے جو لوگوں کو ایک طرح سے دوسری طرف لے جانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کے بجائے ان کی تعلیم کی بات کریں نا. کیسے ان کے اندر تعلیم کا جذبہ پیدا کیا جائے، کیسے آج، حالانکہ جیسا میں نے کہا کہ روزگار بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس کی تیاری، اس کا اگر سرکاری نوکریوں میں یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں کہیں جانا ہے تو اس کی بھی تیاری ہونی چاہیے. تو وہ سب ہم لوگ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسے مسئلوں کو وجود دیں جو ہمارے لیے آگے چل کر نقصان دہ ہو سکتا ہے.